مختصر حمد و ثنا کے بعد رمضان 1446 اس کا تیسرا جمعہ، اور آج جمعے کی اس نشست میں ہم تزکیہ نفس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ سے کہا تھا پورے دین کا جو خلاصہ نکل کر ہمارے سامنے آتا ہے، پورے دین کا جو نتیجہ نکل کر ہمارے سامنے آیا ہوتا ہے وہ ہے تزکیہ نفس، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون بہت گہرا ہے، یہ مضمون بہت وسیع ہے۔ میں 3 نکات پر آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا: تزکیہ علم، تزکیہ عمل اور تزکیہ تعلقات۔ لیکن ظاہر ہے جب قرآن و سنت کے سمندر میں اتر کر دین کا نتیجہ ہم حاصل کرنا چاہیں، دین کا مغز ہم حاصل کرنا چاہیں، تو پھر شروع سے لے کر آخر تک آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں بات کو آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں، اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا پوری گفتگو ہم سب اس نقطہ نظر سے سنیں کہ انشاءاللہ جو کچھ خالق اور مالک ہمیں سکھائے گا ہم سیکھ کر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم تزکیہ علم، تزکیہ عمل اور تزکیہ تعلقات پر بات کریں، 2 باتیں سمجھا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز، تزکیے کا لغوی معنی، لغت میں تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ زکا یزکو، زکات، تزکیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو صاف کرنا، صاف کر کے اسے نمایاں کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو پروان چڑھانا۔ تزکیے کا عمل ایک مالی زمین پر کرتا ہے، وہ زمین کو جھاڑ جھنکار سے صاف کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، زمین کو قابل کاشت بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح بندہ مومن تزکیے کا عمل اپنے قلب پر کرتا ہے۔ یہاں جو غلط افکار ہیں، غلط عقائد ہیں، غلط نظریات ہیں، غلط خیالات ہیں، غلط اخلاق ہیں، غلط اعمال ہیں، ان کے جنگل کو بندہ مومن دل سے صاف کرتا ہے۔ یہ جو سورہ کہف اور سورہ مومن میں نفساً زکیہ کا لفظ آیا ہے یا غلاماً زکیہ کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی یہی ہے ایسا بچہ جو عمدہ ہو، جو بہترین خصائل رکھتا ہو، جو بہترین نشو و نما رکھتا ہو۔ تو تزکیے کا معنی ہے اخلاق کو بہتر کرنا، اعمال کو بہتر کرنا، نظریات اور خیالات کو بہتر کرنا۔ دوسری چیز، انبیاء علیہم الصلاۃ کی بعثت کا مقصد ہی تزکیہ نفس ہے۔ نفس کی تربیت کرنا، نفس کو سدھارنا، نفس کی پیوریفیکیشن کرنا۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کا، اور سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 129 کا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسماعیلی نسل میں ایک نبی کی بعثت ہو، اور اس کی بعثت کا عظیم تر مقصد ہو وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کے اخلاق کا تزکیہ کرے، جو ان کی خاندگی زندگی کا تزکیہ کرے، جو ان کی خاندانی زندگی کا تزکیہ کرے، جو ان کے تمدن کا تزکیہ کرے، جو ان کی معاشرت کا تزکیہ کرے، جو ان کی معیشت کا تزکیہ کرے، جو ان کی سیاست کا تزکیہ کرے۔ اب اگر کسی دوست کے ذہن میں سوال ہو کہ نبی کی بعثت کا مقصد تو یہ بھی بتایا گیا ہے تلاوت آیات، تعلیم، کتاب و حکمت، تو دوستو یہ بات یاد رکھیں
تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت یہ مقصودی اور مطلوبی مقصد نہیں ہے۔ مطلوب اور مقصود نبوت کا وہ ہے تزکیہ نفس۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں تزکیہ نفس کے لیے۔ اب اگر یہ دو باتیں میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہوں تو ہم سب سے پہلے تزکیہ علم کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کہا شروع سے لے کر آخر تک علم اور عمل کا جذبہ لے کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیاں سنوارے، اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب انسان بنائے۔ تزکیہ علم، اب ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ علم نام کس چیز کا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں، علم نام ہے معرفت الہیہ کا۔ علم حقیقتاً نام ہے اپنے خالق اور مالک کو جاننے کا۔ جو بھی معقول ذہین فطین انسان ہے اس کا پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کن اجزاء سے مل کر بنا ہے، بلکہ اس کا پہلا سوال یہ ہے میرا خالق ہے کون۔ جو بھی معقول اور ذہین فطین انسان ہے اس کا پہلا سوال یہ نہیں ہے جو پانی وہ پی رہا ہے وہ کن اجزاء سے ترکیب پایا ہے، وہ کتنی مقداروں سے مل کر بنا ہے، بلکہ اور اسی طرح جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ سوال نہیں ہے کہ جناب اس میں کتنے وٹامن ہیں، بلکہ معقول اور ذہین فطین انسان کا سوال یہ ہے کہ جناب اس دنیا کے اندر یہ خوان نعمت بچھایا کس نے ہے، یہ دسترخوان وسیع و عریض لگایا کس نے ہے۔ کسی بھی معقول اور ذہین فطین انسان کا سوال یہ نہیں ہے کہ جس زمین پر وہ چل رہا ہے وہ گول ہے، وہ چپٹی ہے، وہ حرکت کر رہی ہے، وہ جامد اور پرسکون ہے، بلکہ اس کا سوال یہ ہے کہ حیرت انگیز عجائب لیے ہوئے یہ زمین بچھا کس نے دی ہے۔ معقول اور ذہین فطین انسان کے ذہن میں پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ نیلگوں آسمان جس پر ستارے سیارے سورج چاند جگمگا رہے ہیں یہ خلا ہے یا چھت ہے، بلکہ اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ نیلگوں آسمان پر ستارے سیارے سجائے کیوں گئے ہیں، سورج اور چاند کو مہتابی اور آفتابی کیوں دی گئی ہے۔ تو علم اصل میں نام ہے معرفت الہیہ کا، خالق اور مالک کو پہچاننے کا، جاننے کا۔ اب اس کا تزکیہ کیسے ہوگا دوست؟ اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے قرآن سے، اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے اسوہ رسول سے۔ جو دوست قرآن کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن سائنس آف ڈیوینٹی ہے، یعنی الہ واحد کا سائنسی تعارف ہے قرآن۔ 20ویں پارے کا پہلا رکوع آپ اٹھائیں، اللہ رب العالمین آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں، برستی ہوئی بارش کا ذکر کر رہے ہیں، خوشنما اور شاداب باغات کا ذکر کر رہے ہیں، زمین کو جائے قرار بنانے کا ذکر کر رہے ہیں، دریاؤں کو رواں کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان حجاب قائم کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، ہواؤں کے چلنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں کی پہلی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں، دوسری تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں، آسمان و زمین سے جو رزق رسانی کا سامان پیدا ہمارے لیے ہو رہا ہے اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور بار بار رب العالمین ایک سوال ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ تو معرفت الہیہ جو حاصل ہو سکتی ہے، علم کا جو تزکیہ ہو سکتا ہے، خالق اور مالک کو اگر ہم جان سکتے ہیں تو وہ قرآن سے جان سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے دوستو جب اللہ رب العالمین کو جاننے کے لیے قرآن میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر خلوص نیت کے ساتھ داخل ہوں، یعنی ہدایت لینے کے لیے داخل ہوں۔
معرفت حاصل کرنے کے لیے داخل ہوں، قرآن کے اندر اپنی ذاتی غرض لے کر نہ جائیں۔ جب قرآن کے اندر معرفت الہیہ حاصل کرنے کے لیے ہم جائیں تو دوستو قرآن کو اعلیٰ تر کتاب سمجھ کر قرآن کے اندر ہم داخل ہوں۔ جب معرفت الہیہ کا سبق لینے کے لیے قرآن کے اندر ہم جائیں تو اپنے ظاہر اور باطن کو بدلنے کا جذبہ لے کر ہم قرآن کے اندر جائیں۔ اور جب قرآن کے اندر معرفت الہیہ حاصل کرنے جا رہے ہیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے کے لیے جا رہے ہیں، تو قرآن پر تدبر کا ڈیرا ڈال کر بیٹھنا ہوگا، علم و فکر کا ڈیرا ڈال کر بیٹھنا ہوگا۔ اور آخری بات کہ جب قرآن کے اندر علم کے تزکیے کے لیے ہم داخل ہوں گے، معرفت الہیہ کے لیے ہم داخل ہوں گے، اپنے خالق اور مالک کو جاننے کے لیے ہم داخل ہوں گے، تو مشکلات سے پریشان نہ ہو جائیں، قرآن پر معترض نہ ہو جائیں، قرآن سے بددل نہ ہو جائیں، قرآن سے مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ اپنی وہ مشکل جو قرآن کو سمجھنے میں پیش آئی ہے اسے لے کر اللہ رب العالمین کے پاس آ جائیں، خلوص نیت سے اس اللہ رب العالمین سے رہنمائی مانگیں، وہ رب العالمین آپ کو رہنمائی دے گا۔ یاد رکھیے معرفت الہیہ سب سے اہم چیز ہے، اور معرفت الہیہ کا تزکیہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر معرفت الہیہ کا تزکیہ نہ ہو تو شرک، معرفت الہیہ کا تزکیہ نہ ہو تو درگاہیں، معرفت الہیہ کا تزکیہ نہ ہو تو مزارات، معرفت الہیہ کا تزکیہ نہ ہو تو غیر خدا مختلف قسموں میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ دوسرا ذریعہ جس سے معرفت الہیہ ہمیں حاصل ہو، خالق اور مالک کے بارے میں ہم جان سکیں اور ہمارے علم کا تزکیہ ہو سکے، وہ ہے اسوہ رسول۔ دوستو دماغ حاضر رکھ کر سن لیں، نبی معرفت الہیہ کے دروازے کا دربان ہے، معرفت الہیہ کے دروازے کا پہرے دار ہے، یعنی اسوہ رسول سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اسوہ رسول سے ہم اپنے خالق کو جانتے ہیں، ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح بنیادوں پر، ٹھیک بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے۔ اب رسول سے ہمارا تعلق کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ نمبر 1 ایمان، ہم اس رسول کو سچا جانتے ہیں، ہم اس رسول پر اندھا اعتماد، اندھا بھروسہ کرتے ہیں، ہم اس رسول کو امین اور صادق جانا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اس کے ہر قول میں، اس کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی گہری حکمت موجود ہے، چاہے کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے اس کے قول اور فعل کی کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کا قول، اس کا فعل گہری حکمت سے خالی نہیں ہے۔ رسول کے ساتھ ہماری وابستگی اطاعت کی ہونا چاہیے۔ رسول صرف مان لیے جانے والی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ واجب الاطاعت ہستی ہے۔ جو کچھ وہ احکامات دے، جو کچھ وہ ہدایات دے، اسے سینے سے ہم لگا لیں۔ جو اس کے اوامر ہوں ان کی طرف قدم بڑھا دیں، جو اس کے نواہی ہوں بڑھتے ہوئے قدم اس سے روک لیں۔ اور پھر رسول کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک بنیاد ہے محبت۔ یاد رکھیے رسول سے جو محبت ہوتی ہے اصولی محبت ہوتی ہے، اور جب رسول سے اصولی محبت کی جاتی ہے تو اس اصولی محبت کے لیے خاندان کو قربان کرنا پڑے کر دیں، آل اولاد کی قربانی دینا پڑے دے دیں، بزنس جاتا ہے جائے، کاروبار خسارے کا شکار ہوتا ہے ہو، کوٹھی بنگلہ ملے نہ ملے، رسول کے ساتھ جب محبت کی ہے تو اصولی محبت کا تقاضا یہ ہے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے دوست، ہم ہیں مسلمان، 78 سال پہلے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، پھر بھی معرفت الہیہ حاصل کیوں نہیں ہو سکی؟ پھر بھی ہم اپنے خالق مالک کے بارے میں جان کیوں نہیں سکے؟ پھر غیر خداؤں کے یہ مزارات، غیر خداؤں کے
یہ درگاہیں کس طرح آباد ہو گئیں، کس طرح ایسا ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کو چوما جانے لگا، پیروں فقیروں کو چاٹا جانے لگا۔ اس کی وجہ ہے کچھ حجابات ہوتے ہیں دوست۔ پہلا حجاب کیا ہے؟ حب عاجلہ، یعنی جب دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے محبت ہو آخرت اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، تو پھر معرفت الہیہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جب تکبر ہو، اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کر دینا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ جب ایک شخص گھمنڈی ہو، ایک شخص متکبر ہو، ایک شخص اپنی ذات کے اندر کھویا ہوا ہو، اپنی ذات سے باہر وہ کسی کو دیکھتا نہ ہو، تو پھر اسے حق کیسے نظر آئے گا؟ اسے معرفت الہیہ کیسے حاصل ہوگی؟ لا ابالی پن، بے پرواہی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ رمضان کا مہینہ ہے، رکشے مزدائیں کوچیں دوڑ رہی ہیں، ان میں نعتیں بھی لگی ہوئی ہیں، ان میں قوالیاں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن ڈرائیور پچکاریاں مار رہا ہے۔ نعتیں لگی ہوئی ہیں، قوالیاں وہ سن رہا ہے، لیکن اسے معرفت الہی تھوڑی حاصل ہے۔ وہ اپنے خالق کو تو نہیں جانتا نا، وہ اپنے مالک کو تو نہیں جانتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ادب اور احترام میں اس نے نعتیں بھی لگا رکھی ہیں، قوالیاں بھی لگا رکھی ہیں، لیکن وہ پچکاریاں مار کر رہا ہے۔ تو دوستو کچھ حجابات ہوتے ہیں، جب تک علم کا تزکیہ نہیں ہوگا شرک موجود رہے گا، جب تک علم کا تزکیہ نہیں ہوگا رسول کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے پیچھے لوگ بھاگتے رہیں گے۔ آخر اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف آیت الکرسی میں دے دیا نا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہستی ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کے ہاتھوں میں ہے، کسی میں اتنا یارہ نہیں ہے، کسی میں اتنا دم نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے دربار میں کھڑا ہو کر سفارش کر لے، اس کا علم ماضی سے لے کر مستقبل تک پر محیط ہے۔ تو علم کا تزکیہ کرنا ہے دوست سب سے پہلے، اور علم کا تزکیہ ہوگا قرآن سے، علم کا تزکیہ ہوگا اسوہ رسول سے۔ اب اگر میں اپنی بات کسی حد تک آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں تو بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ہم چلتے ہیں تزکیہ عمل کی طرف۔ لیکن تزکیہ عمل پر گفتگو سے پہلے پھر ایک بار بات آپ کو سمجھا دوں۔ نبوت کا مقصد، رسالت کا مقصد تزکیہ نفس ہے، ہمارے اخلاق میں سدھار لانا، ہمارے اعمال میں سدھار لانا، ہمارے عقائد کے اندر سدھار لانا، ہمارے تعلقات کے اندر بہتری لانا، یہ ہے نبوت کا مقصد۔ بھئی سورہ عبس کی ابتدائی آیات آپ پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادات قریش کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ جس نبی کی تاریخ پڑھیں گے ہر نبی اپنی قوم کے سرداروں کو ٹارگیٹ کرتا ہے، اس امید پر، اس نیک نیتی کے ساتھ کہ اگر انہوں نے دعوت اسلام قبول کر لی تو دعوت کا میدان کھل جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسی نیک نیتی کے ساتھ، نبی علیہ السلام اسی جذبے کے تحت سرداران قریش سے مخاطب ہیں، سادات قریش سے مخاطب ہیں۔ اللہ کے رسول کی تبلیغ کے دوران میں عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی ہے، اللہ رب العالمین نوٹس لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے محمد علیہ السلام، اس نابینا کا آنا تمہیں ناگوار گزرا، لیکن وما یدریکا لعلہ یزکا، تمہیں کیا معلوم یہی نابینا تزکیہ نفس حاصل کر لے۔ اور جن لوگوں کی طرف آپ توجہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن پر آپ محنت صرف کر رہے ہیں، جن کو تبلیغ کا ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں، وما علیک اللہ یزکا، یہ ممکن ہے یہ لوگ تزکیہ نفس حاصل نہ کریں۔ تو دوستو نبی کی نبوت کا مقصد، رسول کی رسالت کا مقصد، اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ وہ تزکیہ نفس ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہم مسلمان،
میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے اس منبر پر کھڑے ہو کر مہذب قوموں کی مثال دیتے ہوئے کہ جناب جاپان سب سے زیادہ مہذب ہے. مہذب تو ہمیں ہونا چاہیے تھا, با اخلاق تو ہمیں ہونا چاہیے تھا, با کردار تو ہمیں ہونا چاہیے تھا. دنیا ہماری مثالیں پیش کرتی, لیکن افسوس شاید دین کو اس طرح ہم نے سمجھا نہیں جس طرح سمجھنے کی ضرورت تھی, یا دین اس طرح سمجھایا نہیں گیا جس طرح سمجھایا جانا چاہیے تھا. آج تزکیہ نفس نہیں ہے, عمل ہے, عبادت ہے, سجدہ ریزی ہے, دعائیں ہیں, مناجات ہیں, لیکن ان عبادات کے اخلاقی اثرات نہیں ہیں. ان عبادات کے روحانی نتائج ہماری زندگیوں میں معاشروں کے اندر موجود نہیں ہیں. تو نبوت اور رسالت کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے تزکیہ نفس. اب اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی دوست, ہم چلتے ہیں تزکیہ عمل پر, لیکن دماغ حاضر رکھیے گا بات سمجھنے کے لیے. جب ہم تزکیہ عمل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا عمل بھی ٹھیک ہو اور ہمارا محرک عمل بھی ٹھیک ہو. محرک عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ذریعہ یا وہ باعث جس نے یہ عمل ہم سے کروایا, وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ عمل ہمارے سامنے آیا یا یہ عمل ہم نے کیا. تو تزکیہ عمل میں عمل بھی درست ہونا چاہیے, محرک عمل بھی درست ہونا چاہیے. اب محرک عمل ضروریات ہو سکتی ہیں ہماری, خواہشات ہو سکتی ہیں ہماری, شہوات ہو سکتی ہیں ہمارے, جذبات ہو سکتے ہیں ہمارے, روح ملکی ہو سکتی ہے. اب دماغ حاضر رکھیے گا دوستو, ہمارا عمل بھی پاکیزہ ہو سکتا ہے اور عمل کا محرک بھی پاکیزہ ہو سکتا ہے. کرنا کیا ہے, عمل اور عمل کے محرک کے گردن میں ہم نے اللہ کی رضا کا قلادہ ڈالنا ہے. عمل اور محرک عمل کے منہ میں ہم نے اللہ کی حدود کی لگام ڈالنی ہے. عمل اور محرک عمل کی گردن میں ہم نے اللہ کی رضا کا قلادہ ڈالنا ہے, رسی ڈالنی ہے. اور عمل اور محرک عمل کی منہ میں ہم نے اللہ کی حد کی لگام ڈالنی ہے. اب دماغ آپ حاضر رکھیں, ہمارا محرک عمل ضروریات ہو سکتا ہے. بھائی ہم انسان ہیں, بھوک لگتی ہے کھانا چاہیے, پیاس لگتی ہے پانی چاہیے ہے, تن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا چاہیے ہے, موسمی اثرات سے بچانے کے لیے, خطرات سے بچانے کے لیے ہمیں گھر چاہیے. یہ ہماری ضروریات ہیں. تو دوستو یہ ساری ضروریات ہم پوری کریں گے اللہ کی رضا میں رہ کر. یہ ساری ضروریات ہم حاصل کریں گے اللہ کی حدود میں رہ کر, اپنے آپ کو قانون اور اخلاق کا پابند بنا کر. جب ہم اللہ کی رضا میں رہ کر کھاتے ہیں, اللہ کی رضا میں رہ کر پیتے ہیں, اللہ کی رضا میں رہ کر پہنتے ہیں, اللہ کی رضا میں رہ کر اپنی چھت بناتے ہیں, خدا راضی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی ضروریات پوری کریں اور اپنے محرک کا تزکیہ نہ کریں, جہاں چاہیں قدم بڑھا دیں, جو چاہیں کر لیں, جس طرح چاہیں حاصل کر لیں, نہ جائز دیکھیں نہ ناجائز دیکھیں, نہ حرام حلال کی تمیز کریں, تو پھر کھانے کو مل جائے گا, پینے کو مل جائے گا, پہننے کو مل جائے گا, چھت بھی مل جائے گی, لیکن حالت کیا ہوگی؟ آپ کے رسول نے کیا کہا؟ مسلم کی روایت ہے نا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے, ہزاروں کلومیٹر کا, مٹی سے اٹ جاتا ہے, بال پراگندہ ہو جاتے ہیں, احرام کی 2 چادروں میں خالق اور مالک کے پہلے گھر میں آتا ہے اور خالق اور مالک کے گھر میں کھڑا ہو کر کیا نداء لگاتا ہے, یا رب یا رب. لیکن ہمارے رسول فرماتے ہیں مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. بھائی تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے میرے گھر میں آ تو گیا,
احرام کی 2 چادریں پہن تو لی، طواف بھی تو نے کر لیا، میرے سامنے جبین نیاز جھکا دی، ہاتھ اپنے اٹھا دیے، لیکن کھانا تیرا حرام کا، پینا تیرا حرام کا، جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا، پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو عمل اور عمل کے محرک کا تزکیہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی ہمارا عمل خواہشات کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہماری خواہشات کیا ہیں؟ جو ہم کھائیں وہ لذیذ ہو، جو ہم پئیں وہ لذیذ ہو، جو ہم پہنیں وہ آرائشی اور زیبائشی ہو۔ بھئی جس چھت کے نیچے ہم رہیں وہ عام چھت نہ ہو، بلکہ وہ بنگلہ ہونا چاہیے، وہ کوٹھی ہونا چاہیے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اپنی ان خواہشات کو پورا کریں، لیکن محرک نیک ہونا چاہیے، محرک اللہ کے قانون کا پابند ہونا چاہیے، محرک اخلاقیات کا پابند ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے کوٹھی بنائی، آپ نے بنگلہ بنایا اپنے جائز پیسوں کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اچھا کھاتے ہیں جائز پیسوں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اچھا پہنتے ہیں حلال کے پیسوں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن نے ان کو شہوات کہا ہے۔ اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 15 ہے، اس کا مطالعہ کریں، رب العالمین فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ بھائی انسان کی یہ جائز خواہش ہے، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، سونے چاندی کے ڈھیر اس کے پاس ہوں، عمدہ گھوڑے اس کے پاس ہوں، مویشی اس کے پاس ہوں، زمینیں اس کے پاس ہوں، اس پر اللہ رب العالمین نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن جو بھی خواہش ہم پوری کریں گے وہ اللہ رب العالمین کی رضا میں رہ کر، وہ اللہ رب العالمین کی حدود میں رہ کر، یہ ہے عمل کا تزکیہ۔ ہماری شہوات ہے نا دوست، خاص کر جنسی جذبہ، اللہ رب العالمین نے ہر مرد اور عورت کے اندر جنسی جذبہ رکھ چھوڑا ہے۔ اور کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ نسل انسانی کی بقا کے لیے، نسل انسانی کے تحفظ کے لیے، نسل انسانی کی تعلیم کے لیے، نسل انسانی کی تربیت کے لیے، نسل انسانی کی پرورش کے لیے، نسل انسانی کی اٹھان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر مرد و عورت میں جنسی جذبہ رکھ چھوڑا ہے، اور جوش مارتا ہوا جنسی جذبہ۔ اب اگر ایک مرد ایک عورت قانون کی چھت کے نیچے اخلاق کی دیواروں میں رہ کر اپنی جنسی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہمارے رسول فرماتے ہیں نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجر اور ثواب کی بات کر رہے تھے، سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی قانونی بیوی کے ساتھ اپنی جائز جنسی خواہش پوری کرے تو کیا اس کے لیے اجر ہے؟ ہمارے رسول نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا بالکل اجر ہے۔ جب قانون اور اخلاق کے دائرے میں جنسی خواہش پوری کرو گے اجر ہے، اور اگر قانون اور اخلاق کو شکست دے کر اپنی جنسی خواہش پوری کرو گے یہ گناہ ہے۔ تو خواہشات کو یا شہوات کو پورا کرنا غلط نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں رہ کر، اللہ رب العالمین کی حدود میں رہ کر، یہ ہے عمل کا تزکیہ۔ اسی طرح ہمارے جذبات ہوتے ہیں دوست، ہم نفرت بھی کرتے ہیں، ہم محبت بھی کرتے ہیں، ہم ہمدردی بھی رکھتے ہیں، ہم عداوت بھی رکھتے ہیں، کہیں ہم منتقم المزاج بن جاتے ہیں، کہیں ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کہیں حسد اور رشک کے جذبات ہوا کرتے ہیں، کہیں غیرت ہماری جاگ جاتی ہے۔ یاد رکھیے اپنے جذبات کا اظہار کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کے قانون میں رہ کر، اللہ کی رضا میں رہ کر، اللہ کی حدود میں رہ کر، اپنے آپ کو اخلاقیات کا پابند بنا کر۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔
جس نے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کبھی وہ ناراض ہوا اللہ کی رضا کے لیے، اگر اس نے ضرورت مندوں کے لیے ہاتھ ڈھیلا کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور کبھی اس نے پیشہ ور گداگروں کو دینے سے منع کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو دوستو عمل کا تزکیہ ہو سکتا ہے کب؟ جب عمل اور عمل کے محرک کو ہم اللہ رب العالمین کی رضا کا قلادہ پہنا دیں اور اس کے منہ میں اللہ رب العالمین کی حدود کی لگام ڈال دیں، اور اپنے عمل کا تزکیہ ہم کر سکتے ہیں دوست کب؟ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، زندگی کی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، کوئی موڑ آ جائے زندگی کا اللہ کو یاد رکھے، کوئی یو ٹرن آ جائے اللہ کو یاد رکھے، خوشحالی میں بدحالی میں اللہ کو یاد رکھے، زندگی کے نشیب و فراز میں اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ کی قسم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جب جب ہمیں اپنی زندگی میں اللہ یاد رہے گا ہمارے عمل کا تزکیہ ہوگا، اور جہاں ہم اپنے خالق کو بھلا دیں گے، اپنے مالک کو بھلا دیں گے، تو یاد رکھیں ہمارا عمل برباد ہو جائے گا۔ وہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہمارے گھرانے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہمارے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے وہ دوست۔ اور اگر ہم عمل کا تزکیہ چاہتے ہیں نا، فکر آخرت کا مطلب کیا ہے؟ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، جو لذتیں ہمیں حاصل ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ فانی ہیں۔ موت، اس کا دن اللہ کے ہاں طے شدہ ہے۔ موت بچے کو بھی دبوچتی ہے، جوان کو بھی دبوچتی ہے، بوڑھے کو بھی دبوچتی ہے، اور کسی کو نہیں معلوم موت کا پنجہ کب ہمیں اپنی گرفت میں لے لے۔ نہ شاہ بچتا ہے، نہ گدا بچتا ہے، نہ جاہل بچتا ہے، نہ عالم بچتا ہے، نہ کمزور بچتا ہے، نہ طاقتور بچتا ہے۔ موت ہر ایک پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اگر فکر آخرت ہو، اپنی موت ہمیں یاد رہے، عمل کا تزکیہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب اگر یہ بات میں سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہوں دوست، دماغ آپ حاضر رکھیں، پھر بات دہرا دوں۔ نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا ٹارگیٹ، سب سے بڑا ہدف وہ تزکیہ نفس ہے، وہ نفس کی تربیت ہے، ہمارے عقائد کو بہتر کرنا، ہمارے اعمال کو بہتر کرنا، ہمارے اخلاق کو بہتر کرنا۔ سورہ نازعات میں جائیں آپ، رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اے موسیٰ فرعون کے پاس جا کر کہو، اے فرعون کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کر لو؟ وقت کے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، کیا ٹارگیٹ لے کر، کیا ہدف لے کر؟ تزکیہ نفس۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی قسم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اپنے رسول کی طرح کمر باندھ لیں، کمر کس لیں، خود بھی اللہ سے لو لگائیں، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیں، وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں۔ اور اسی آخری عشرے میں وہ طاق رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے وہ کام کیا جو ہزاروں سالوں میں انسان نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن نازل کیا۔ عظیم رات ہے، ایک ورد اپنی زبان پہ سجا لیں، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم ان 10 دنوں کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اپنی تربیت نفس کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے۔ ہزاروں معتکفین پورے پاکستان بھر میں آج مغرب کے بعد اعتکاف پہ بیٹھ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی دعائیں رنگ لے کر آ جائے۔ بہرحال نبوت اور رسالت کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ اب ہم تزکیہ تعلقات میں اترتے ہیں، دماغ حاضر رکھیں دوست۔
تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. ہو سکتا ہے چند منٹ میں آپ سے زیادہ لے لوں، لیکن اگر کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے چند منٹ ہم اضافی دے دیں اللہ کی رضا کے لیے تو بڑا قیمتی ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. تزکیہ تعلقات، یاد رکھیے انسان کا سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ اپنے خالق کے ساتھ ہے. اصل میں جو مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، یہ مضمون کئی جمعوں پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج ہی کسی حد تک آپ کے دل و دماغ میں اتاروں. رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز لے کے آپ کے سامنے چلوں گا، زیادہ واضح ہو سکے گی بات. تو انسان کا سب سے پہلا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اپنے رب سے. اللہ کی قسم اگر انسان کا اپنے رب سے شعوری تعلق قائم ہو گیا، باقی سارے تعلقات کے فرائض بھی ہم جان لیں گے، باقی سارے تعلقات کے حقوق بھی ہم جان لیں گے. اللہ رب العالمین سے پہلا تعلق قائم ہونا چاہیے. وہ تعلق کیا ہے؟ شکر کا. اللہ رب العالمین کی نے، بھائی ہمارا وجود کس کے وجود سے ہے؟ اللہ کے وجود سے ہے. جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں کس نے دی ہیں؟ اس اللہ نے دی ہیں. تو اس اللہ کے ساتھ شکر کا تعلق. اب وہ شکر زبان سے کریں، وہ شکر دل سے کریں، وہ شکر عمل سے کریں. بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، عبادت کا تعلق ہے، اس کی بندگی کی جائے، منعم حقیقی کے احسانات کو مانا جائے، منعم حقیقی کے سامنے نیاز مندی کا اظہار کیا جائے، تذلل کا اظہار کیا جائے. اور اس اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق ہے وہ اطاعت کا ہے. بھائی دیگر مذاہب میں اپنے معبودوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے پوجا پرستش کا، لیکن مذہب اسلام میں اپنے معبود کے ساتھ صرف تعلق پوجا پرستش کا نہیں ہے، اطاعت کا ہے. اللہ جو کہے گا وہ ہم مان لیں گے، اللہ جس چیز سے روک دے گا ہم رک جائیں گے. اس کے احکامات، اس کے ہدایات ہماری زندگی کے لیے ہیں دوستو. تو بندے کا سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العالمین سے ہے. اور اس تعلق کا جو تزکیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے. اللہ رب العالمین سے تعلق کے بعد بندے کا سب سے پہلا تعلق اپنی ذات سے ہے. اور جب بندہ اپنے اندر جھانکتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، اے بندے تو خالق نہیں ہے، تو مخلوق ہے، تو خدا نہیں ہے، تو بندہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ذات میری نہیں ہے، جو صلاحیتیں میرے پاس ہیں، جو طاقتیں میرے پاس ہیں وہ میرے نہیں ہیں. تو جب صلاحیتیں میری نہیں ہیں، طاقتیں میری نہیں ہیں، کسی کی امانت ہے، کسی کی دین ہے، اب ان صلاحیتوں کا، ان طاقتوں کا تعمیری استعمال کرنا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. ہمارے رسول نے یہی کہا تھا، جناب روزہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، لیکن جسم کا حق بھی ادا کرو. وہ تھک گیا ہے اسے آرام دو. آنکھوں کا بھی حق ادا کرو، انہیں نیند آ رہی ہے سونے دو. اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، وہ بھی تم سے وقت مانگتی ہے، اسے بھی ٹائم چاہیے ہے. اپنے ملاقاتیوں کا حق ادا کرو، جو ملنے کے لیے آئے ہیں، جو میل ملاپ کے لیے آئے ہیں، ان کو بھی وقت دو. اور جب بندہ اپنی ذات سے باہر نکلتا ہے تو اس کے سامنے آتا ہے کنبہ، اس کے سامنے آتا ہے خاندان. کنبے اور خاندان میں اوپر کی طرف سب سے پہلا تعلق بندے کا وہ ہے ماں باپ سے. اور ماں باپ کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فیصلہ کر چکا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت صرف اللہ کی جائے گی اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، نیک سلوک کیا جائے گا. رسول نے اس انسان کو بدقسمت انسان قرار دیا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، یا والدین میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے لم يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں چلا گیا. ایک انسان اپنے کنبے اور خاندان میں جب نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں ہیں اس کے بیوی بچے. بیوی بچوں سے تعلق، اس کا تزکیہ کیا ہے؟ بھائی بیوی کے حقوق ادا کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے انسانوں اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رسول نے کیا کہا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ شوہر باہر کی ذمہ داریاں ادا کرے تاکہ گھر بہتر طریقے سے چل سکے، بیوی گھر کی ذمہ داریاں ادا کرے، بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھرپور حصہ لے، بچوں کو قانون پسند بنائے، بچوں کو عمل پسند بنائے، دونوں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ لیکن دوستو ہوتا کیا ہے پتہ؟ پڑھیں سورہ تغابن آیت نمبر 14-15۔ اللہ نے کہا یہ بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہی بیوی بچے ہوتے ہیں جن کی دلداری کے لیے، جن کے بہتر مستقبل کے لیے، جن کو عالی شان زندگی دینے کے لیے بندہ کرپٹ ہو جاتا ہے، بندہ دو نمبری کرتا ہے، بندہ بے ایمانی کرتا ہے، بندہ چوری کرتا ہے، بندہ ڈاکے مارتا ہے۔ تو بیوی بچوں کا حق ادا کریں، لیکن اس تعلق کا تزکیہ یہ ہے اللہ کی حد میں رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اور بیوی بچوں سے جب باہر آتا ہے تو ایک خاندان اس کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کچھ رشتہ دار ہیں باپ کی طرف سے، کچھ رشتہ دار ہیں ماں کی طرف سے۔ دوستو اللہ کی قسم ہم ان رشتوں کی قدر نہیں کر سکے۔ اگر ہم ددیالی اور ننیالی رشتے، یہ جو قریبی اور بعیدی رشتے ہیں، ان کی قدر کرتے، خدا کی قسم رسول کی حدیث گواہ ہیں، مال میں بھی برکت ہے، عمر میں بھی برکت ہے، زندگی میں بھی برکت ہے۔ لیکن ہماری زندگیوں میں خدا کی پھٹکار ہے، خدا کی لعنت ہے، صرف اس لیے کہ ہم رشتوں کی قدر نہیں کر سکے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن رشتوں سے باندھ کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، جن رشتوں سے جوڑ کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہو، سارے رشتے لے کر خدا کی طرف سے ہم پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اللہ نے جن رشتوں کے ساتھ باندھ کر ہمیں پیدا کیا تھا ان رشتوں کی ہم قدر نہیں کر سکے۔ مسلمانوں کا معاشرہ وہ تھا جہاں فیملی سسٹم کی مثالیں دی جاتی تھی، خاندانی نظام زندگی کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا خاندانی نظام زندگی کمزور ہو چکا ہے۔ تو دوستو ان رشتوں کو نبھائیں، یہی اس کا تزکیہ ہے۔ ان رشتوں کی قدر کریں، یہی تزکیہ ہے۔ ان رشتوں کو عزت دیں، ان رشتوں کو احترام دیں، یہی تزکیہ ہے۔ اور جب ہم اپنے خاندان سے باہر جاتے ہیں، معاشرے میں یتیم ہیں، معاشرے میں مسکین ہیں، معاشرے میں ضرورت مند ہیں۔ دوستو جس دن ہم نے معاشرے کے یتیموں کو، معاشرے کے مسکینوں کو، معاشرے کے ضرورت مندوں کو اپنا فیملی ممبر سمجھا، خدا کے برکتوں کے دہانے آسمان سے کھل جائیں گے، رب العالمین زمین پھاڑ دے گا برکتوں کے لیے۔ جس دن ہم نے یتیم کو، مسکین کو، معاشرے کے ضرورت مند کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھا، اپنے گھر کا حصہ سمجھا۔ ابھی تو کیا ہے، کوئی یتیم کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مسکین کا پوچھنے والا نہیں ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ پیشہ ور گداگر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسنیچنگ عام ہو گئی ہے، لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ اور دوستو آگے جائیں، بس 2 منٹ اور دیجیے گا مجھے۔ انسان صرف ایک اجتماعیت پسند حیوان نہیں ہے، بلکہ انسان ایک پولیٹیکل بینگ بھی ہے، یعنی سیاسی مخلوق۔ اسی لیے سیاسی تزکیہ یہ ہے، کوئی بھی حکومت ہو، لولی ہو، لنگڑی ہو، مسلط شدہ ہو، 47 فارم کی مسلط شدہ ہو، کوئی بھی حکومت ہو، آپ اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ لولی لنگڑی حکومت کے خلاف، فارم 47 کی مسلط شدہ حکومت کے خلاف آپ میدان جنگ نہیں بنا سکتے، آپ میدان میں آ کر دھینگا مشتی نہیں کر سکتے، کشتی نہیں لڑ سکتے، لاٹھیاں نہیں چلا سکتے، بندوقیں نہیں لہرا سکتے۔ یہ مذہب کی تعلیم ہے دوست۔ ہم مانتے ہیں پاکستان کی حکومت عوام دشمن ہے، ہم پانی بجلی گیس کو دیکھ لیں عوام دشمنی نظر آئے گی، صحت و تعلیم کے مسائل دیکھ لیں عوام دشمنی نظر آئے گی، اپنا انفراسٹرکچر دیکھ لیں عوام دشمنی نظر آئے گی، کھدی ہوئی سڑکیں دیکھیں،
ٹوٹے ہوئے روڈ دیکھیں تو حکومت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، عوام دشمن ہے، لیکن ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کیسی بھی حکومت ہو آپ نے بہرحال کوئی بھی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اخلاقی دائرے میں رہ کر اور قانونی دائرے میں رہ کر، اس سے باہر جائیں آپ۔ ایک اور تعلقات کی دنیا ہے اور وہ ہے اسلامی دنیا۔ ہمارے رسول نے کہا تھا دنیا کے 200 کروڑ مسلمان ایک عمارت کی اینٹیں ہیں، ایک جسم کے اعضاء ہیں، لیکن جب ہم نے مسلم دنیا کے تعلقات کی قدر نہیں کی، مسلم دنیا کے تعلقات کا تزکیہ نہیں کیا، بٹے ہوئے مستق پرستی کے شکار ہیں، کبھی قومیت کا نعرہ لگتا ہے، کبھی اپنی مذہبی چار دیواری کے اندر خوش ہو جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی جماعت لے کر اپنا مسلک لے کر اپنی چودراہٹ قائم کیے ہوئے ہے، اپنی مذہبی جاریداری قائم کیے ہوئے، کسی کو بھی مسلم دنیا کی فکر نہیں ہے۔ آج لاکھوں مسلمان جو جن حالات کا شکار ہیں، ہزاروں فلسطینی جو قبروں کے اندر جا چکے ہیں، روزانہ بیچارے وہ لاشیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تھک چکے ہیں، رو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا جانتی ہے اسرائیل نے باقاعدہ پیسہ خرچ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھینسے کی مانند ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ پوری مسلم دنیا جانتی ہے کوئی ایک مسلم حاکم نہیں ہے جو بات کرنے والا ہو۔ کیا ہوا؟ توڑ دیا تمہیں، مسلم امت کی توڑ دیا گیا۔ اللہ کے بندو عقیدے کا اختلاف ہوگا، علم کے دائرے میں رکھو۔ اللہ کے بندو عمل کا اختلاف ہوگا، عمل کے دائرے میں رکھو، علم کے دائرے میں رکھو۔ ہم نے اپنے اختلافات کو علم کے دائرے میں نہیں رکھا، اخلاق کے دائرے میں نہیں رکھا، علم اور اخلاق کے دائرے سے باہر نکال کر دعوت کے میدان کو ہم نے جنگ کا میدان بنا دیا۔ ہماری بحثیں کس پر ہیں؟ رفع الدین کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری بحثیں کس پر ہیں؟ دانت اگر ہم نے برش سے صاف کیے یا مسواک سے صاف کیے، صحیح بات کیا ہے؟ یہ ہماری بحثیں کہاں میں الجھا دیا گیا ہے۔ مسلم دنیا یہ تھی، مسلم فکر یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں دوستو، مسلم دنیا کے تعلقات کا تزکیہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، ہم ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے مسلمان والا احترام دیں۔ ہاں اس کے عقیدے سے مجھے اختلاف ہے، ہاں مجھے اس کے عمل سے اختلاف ہے، لیکن میں اس کے عقیدے سے یا عمل سے اختلاف کروں گا وہ علمی اختلاف ہوگا، وہ فکری اختلاف ہوگا، وہ جنگ و جدل کا اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے بھول بھلیوں میں الجھ کر مسلمانوں کے علمی مسائل کو میدان جنگ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سننے کی بات سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔